نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ اس ساری شانوں کے باوجود ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر۔ کسی نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا، ایک صحابی نے آ کے کہا حضور میں فلاں ملک میں گیا تھا تو وہاں لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی نہ آپ کو سجدہ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے، مجھے سجدہ جائز نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، مسجدیں بنا لیا، نبیوں کی عبادتیں شروع کر دیں۔ اے میرے امتیوں، میری قبر کو سجدے نہ کرتے رہنا، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ سمجھنا۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث سے موجود ہے۔ اتنی شفاف تعلیم اور اتنا بڑا مقام، اور اس مقام کے باوجود ابدیت اور بندگی کو پسند کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں زمین پہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، میں اس طرح کھانا پسند کرتا ہوں جس طرح ایک عبد کھانا کھاتا ہے، میں بادشاہوں کی طرح کھانا نہیں کھانا چاہتا، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، ٹیک اٹھا کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ عظمتیں، ان کا ختم نبوت سے بھلا کیا تعلق ہے؟ سمجھیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی عظمتوں کے باوجود آپ نے پسند کیا کیا؟ ابدیت، بندگی، انکساری کو پسند فرمایا، اور امت کو تعلیم بھی یہی دی ہے۔ آج ہمیں تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو ہمارا دماغ گھومنے لگتا ہے، ہم گاؤں کے لمبردار سے الیکٹ ہو جائیں، اوئے ہوئے ہوئے، ہماری پگڑی کی شانیں دیکھنا پھر، اور ہمارے دماغ کے اندر آنے والے فطور دیکھنا، اور ہمارا ہوا میں اڑنا دیکھنا، چاہے جائے کہ ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹر وغیرہ یا کسی اور بڑے عہدے پہ چلا جائے، اور اگر کوئی مذہبی عہدہ مل جائے، کسی مسند پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے، تو کئی سال تک تو دماغ اپنی جگہ پہ نہیں آتا۔ ہمیں مٹ کے رہنے کی تعلیم دی گئی۔ اب اس کے برعکس ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان کو لوگوں نے دیکھا، مسلمہ کذاب نے جب دیکھا، تو وہ لوگوں کا ادب اور احترام اس پر اس کی طبیعت بھی للچانے لگی، لیکن یہ نہ نبھا سکا کہ اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو اس حد تک عظیم ہستی آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی کس قدر انکساری ہے اور اپنے آپ کو کس قدر ابدیت میں ڈھالا ہوا ہے اور عبد بن کے رہنا پسند کرتے ہیں، یہ دوسرا پہلو اس کو نبھانا کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوتوں کے دعوے داغ دیے، اور نبوتوں کا دعویٰ کرنا حضور کے ختم نبوت کے بعد اٹ سیلف غلط تھا۔ چہ جائے کہ اس غلطی کے ساتھ ایک اور غلطی کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ابدیت اور انکساری، یہ کسی مائی کے لال کا بس کا کام ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے غرور، تکبر اور شوخیوں کے اندر آ گئے اور مرنے مرانے پہ خواہ مخواہ اتر آئے، اور جس ہستی نے 23 سال کے عرصے میں اتنی قتل و غارت نہیں کی تھی، بڑے پرامن طریقے سے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دیا تھا، اس ہستی کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی ان ظالموں نے ختم نبوت کا انکار کر کے اپنے اور مسلمانوں کے ہزاروں بندے شہید کروائے اور اپنے قتل کرائے۔ مسلمان شہید اور یہ قتل